ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تبدیلی، لیکن یہ تبدیلی ایک مختلف نوعیت کی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ وفاقی سطح کے اوپر سیاست میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور جہاں پر پہلے جو ہے بائی پارٹیسن ٹائپ کا انوائرمنٹ ہوتا تھا، دو سیاسی جماعتیں یعنی ٹو پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہوتا تھا، پھر ایک تیسری سیاسی جماعت آ گئی اور اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے حکومت تک حاصل کر لی. لیکن یہاں پر ایک اور ایشو اور چیلنج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. پورے ملک کے اندر ایک جال ہے تاجر صنعتکاروں کا، چیمبرز ہیں، فیڈریشن ہیں. یہاں پر ایک سلسلہ ایسا بن جاتا ہے کہ چیمبرز ہوں یا فیڈریشن، وہاں پہ کچھ عرصے میں اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اور اجارہ داری کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ویژن کے ساتھ لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہی یہ میں کہوں گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہماری عوام ہے اس چیز سے ناواقف ہیں کہ بھائی تاجر صنعتکار سیاست کے جو مزے ہیں نا، وہ تو قومی وفاقی سیاست میں بھی نہیں ہیں. بڑی مزیدار قسم کی یہ سیاست ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ایکچول ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تاجر صنعتکاروں کے مسئلے حل ہوں. اس میں ابھی تک اتنی زیادہ پیش رفت ہو نہیں پاتی، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہمیشہ کبھی کبھار اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے کہ جناب والا ہمارے ملک کے اندر جو تاجر سیاست کا ایشو ہے اس کو کس طرح سے کنفرنٹ کیا جائے، آگے چل کے کیسے ان کو مؤثر بنایا جائے، اور تاجر صنعتکاروں کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے. یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایک ڈسکورس نہ ہو، ایک ڈائیلاگ نہ ہو، ایک انگیجمنٹ نہ ہو، ڈیفرنٹ پوائنٹس آف ویو نہ آئے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ KCCI کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور جہاں پہلے صرف ایک ون پارٹی سسٹم ہوتا تھا، اب ایسا پتہ لگا کہ جناب والا ایک نیا پولیٹیکل بزنس گروپ بھی آ چکا ہے، پیٹریٹ بزنس گروپ. پہلے جو ہے بزنس مین گروپ ہو، تو اب ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوگا. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب افضلیہ صاحب جو کہ ایک تاجر صنعتکار رہنما ہیں، چیئرمین بھی ہیں پیٹریٹ بزنس گروپ کے، اور ان کو آج پروگرام میں مدعو کیا. ہم جاننا چاہیں گے بھائی اب تاجر صنعتکار سیاست میں کیا نئی تبدیلی رونما ہوگی. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ علی ناصر بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. پیٹریٹ بزنس مین گروپ ہم نے کم و بیش 6 ماہ پہلے اناؤنس کیا کہ ہم تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا جذبہ، ایک نئی سوچ لے کے کراچی کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم تاجر برادری کے لیے خوب کام کریں گے. بہت سارے ایسے معاملات تھے جو کراچی چیمبر میں اس وقت نہیں ہو رہے، جو ہماری سوچ ہے، پیٹریٹ بزنس مین گروپ کی ایک سوچ ہے کہ یہ سارے کام اس وقت کراچی چیمبر میں نہیں ہو رہے، جو کہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آ کے یہ سارے کام کریں گے. جس میں چلیں بس اور مزید تشہیر کا موقع نہیں دوں گا. اب آپ سے سوالات پوچھوں گا، بلکہ آپ ایسے سمجھیں کہ سوالات کی بوچھاڑ کر دوں گا. بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہاں پرابلم یہی رہی ہے کہ آپ لوگ تاجر صنعتکار جو ہوتے ہیں یہ آپس میں مل کے بیٹھتے تو ہیں لیکن پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے. انجمن ستائش باہمی بن جاتے ہیں، چاہے چیمبر ہو چاہے فیڈریشن ہو. میں یہی دیکھتا ہوں سب تاجر صنعتکار آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، ایک گروپ بنا لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایک ساتھ اپنے ذاتی مفادات یا صرف مفادات ٹولہ جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں. اس ایشو کو آپ کیسے ریزالو کریں گے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہوگا آپ ایک نیا ٹولہ بنا لیں گے اور پھر آپ لوگ اپنے مفادات، اور پھر جیسے وفاق کے اندر یا سیاست کے اندر ملکی جو گیم ہوتا ہے، بال ادھر سے ادھر بال ادھر سے ادھر، یہی آپ بھی کریں گے؟ نہیں، جہاں تک ذاتی مفاد کا تعلق ہے تو ہم یہی سوچ لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کسی بھی لوگوں کا کوئی ذاتی مفاد اس پورے سینیریو میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ذاتی مفاد کسی کا کسی بھی شعبے میں ہوگا تو یقیناً وہ کامیابی نہیں مل پائے گی شہر کراچی کے لوگوں کو. جہاں تک فیڈریشن اور پاکستان بزنس کونسل اور پاکستان کی چیمبرز اور انٹرنیشنل فارن چیمبرز ہیں، ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم ان کے اشتراک، ان سے الائنس کر کے کوئی کام کریں گے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کا فیڈریشن آف پاکستان سے اور دوسری پاکستان کی چیمبر سے ایک رشتہ ہوگا، ایک رابطہ ہوگا، تو آپ کو کام کرنے میں اور آسانی ہوگی. نہیں، تناؤ ہوگا نا. چیمبر اور فیڈریشن تو آپس میں ایک دوسرے کے برتنوں میں کھانا بھی نہیں کھاتے. نہیں، میں تو اگر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ آئے گا تقریب میں، وہ شخص تقریب میں نہیں آئے گا، تو یہ کہیں گے صاحب کہ اگر تقریب میں FPCCI کا آدمی آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے، اور KCCI والے کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو آپ لوگوں کا اتحاد کا عالم ہے. نہیں، یہ جو سلسلہ ہے نا اب یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.
اور اب ہم سب ایک ساتھ مل کے ایک ہی برتنوں میں کھانا بھی کھائیں گے اور ایک ساتھ مل کے اس شہر کراچی کو اور اس ملک پاکستان کو فائدہ بھی پہنچائیں گے. یہی سوچ لے کے ہماری پوری ٹیم آگے بڑھ رہی ہے. اور دیکھیں اگر یہ سلسلہ ہوگا تو ہی شہر کو ملک کو فائدہ ہوگا. دیکھیں میں آپ کے سامنے مسائل رکھوں گا, سولوشن چاہیے مجھے. جی بالکل. مین ایم یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کے تاجر سے جب بات کرتے ہیں تو پہلے 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے اس کا ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو جائے. اب لا اینڈ آرڈر سچویشن میں نسبتاً بہتری آئی ہے, انڈسٹریل کرائم کم ہوا ہے, مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. اس کے لیے کیا کام کریں گے آپ؟ ایسا کیا نایاب کام کر دیں گے جو پچھلوں نے نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم تو دن رات صبح شام کام کرتے ہیں. دیکھیں جو نئی حکومت آئی ہے اس کا بھی یہی سوچ ہے کہ وہ اچھے طور پہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کے کام کرے گی. اور اس وقت جتنے بھی چھوٹے تاجر ہیں ان سے, جتنے بھی چھوٹے تاجروں سے میرا رابطہ مسلسل ہو رہا ہے, انہوں نے بھی کہا کہ اب کافی حد تک تو معاملات اچھے ہو گئے ہیں اور جو بقایا معاملات ہیں وہ بھی ہم گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ مل کے اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ مل کے انشاءاللہ یہ لا اینڈ آرڈر کو بہت بہتر بنائیں گے. سر دوسرا سب سے بڑا پرابلم جو ٹی وی کے اوپر کو کہنے سے بھی ڈرتا ہے تاجر صنعت کار, وہ ہے ایکسپلائٹیشن اینڈ ہراسمنٹ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے تو میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن سیاسی گروپوں سے شکایت رہتی تھی کہ صاحب ان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں ورنہ کام نہیں کر پاتے. ابھی بھی اولڈ سٹی ایریا, بہت سارے ایسے بزنس ایریاز کے اندر مختلف سرکاری اداروں کے لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً تاجر صنعت کاروں کو تنگ کرتے ہیں, اور اس تنگ کرنے کی وجہ سے یقین کریں بہت سارے تاجر صنعت کار پاکستان تک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے ریزولوشن کے لیے کیا کام کریں گے؟ اس میں تو ایسا ہے کہ جیسے کہ بہت سارے صنعت کار 2013 میں یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب آہستہ آہستہ حالات اور معاملات اچھے ہو گئے ہیں, کاروبار بھی اچھا ہو گیا ہے, اور اب نئی حکومت آنے سے مجھے بہت امید ہے کہ بہت بہتری آئے گی اور بہت بہتری نظر بھی آ رہی ہے. نئی حکومت بار بار کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں رشتہ تو جو ایک تاجر ہوتا ہے اس کا تو سبھی کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے ہمارا بھی سبھی کے ساتھ رشتہ ہے. جو اچھا کام کرے گا, جو اچھا ماحول پیدا کرے گا اس شہر کے لیے, ہمارا ان سبوں کے ساتھ. تو آپ انہیں مانوس کرنے کی کوشش کریں گے کہ دے شوڈ ریزالو دس ایشو؟ میرا تو یہی ہوگا کہ سارے ایشوز کو ریزالو کریں اور تاجر برادری کو وہ سارے معاملات ان کے لیے آسان کر دیں, چاہے بجلی ہو, چاہے گیس ہو, چاہے لا اینڈ آرڈر ہو, تاکہ سارے معاملات آسان ہو. تو وہ دیکھیں کہ وہ ایکسپورٹ کس طریقے سے کریں گے, وہ اپنے کاروبار کو کس طریقے سے فائدہ پہنچائیں گے, وہ اپنے ملک کو کس طریقے سے فائدہ پہنچائیں گے. سر سب سے اہم ایشو اس وقت چھوٹے تاجروں کا وہ ہے, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, اولڈ سٹی ایریا کے اندر جہاں زیادہ تر ممبر جو ہیں KCCI کے, یا آپ ایسے کہہ لیں کہ مین بزنس ایریا میں آج بھی پراپرٹی اونرشپ اور رینٹل ایگریمنٹس کے ہیں. ان ایشو کو کس طرح سے ریزالو کریں گے؟ آج تک وہ پگڑی سسٹم ختم نہیں ہو پایا. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ظاہری بات ہے آپ کی بھی ایک الیکٹریٹ ہوگی اور ہم سے بھی ظاہری بات ہے وہاں پہ اربوں روپے کا کام ہوتا ہے سر. جگہ چھوٹی چھوٹی, میں پہلے بھی کہتا ہوں جیسے کھوڑی گارڈن ہے, لوگوں کو چھوٹی جگہ لگتی ہے بہت بڑی, اربوں کا کاروبار ہوتا ہے وہاں پہ. بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی, جو بھی تھا ایک سلسلہ آپ کو پتا ہوگا, وہاں پر ایک چھوٹا سا کھوکھا بھی کھوکھے کا تھا. بالکل صحیح بات, اگر لوگ سمجھیں میری زبان کو تو کھوکھا اور پیٹی جو ہے کرنسی کو بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر بہت مہنگی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بھی ہے. اس کے ریزولوشن کے لیے کچھ کام کریں گے, کوئی وضع کریں گے, کچھ بنائیں گے, کوئی کمیٹی شمیٹی؟ جی ضرور, اس پہ بھی ہم کام کریں گے. اور میں جتنے بھی ہمارے تاجر دوست ہیں جو ہمارے کاروبار سے ٹیکسٹائل سے بھی ریلیٹڈ ہیں, میں نے انہیں بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں شہر کے بیچ میں, جہاں ہم آسانی سے کام بھی کر سکیں اور آنا جانے بھی قریب ہو. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جب میرا جانا ہوا تو وہاں کے جو لوگ تھے جہاں ان کے کاروبار تھے وہاں وہ مارکیٹس کم تھیں, لیکن یہ کہ جہاں ان کا کاروبار تھا وہیں ان کی رہائش بھی تھی, تو وہ ان کے لیے تو چینج از کمنگ, اے چینج از کمنگ. اس کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کیا کہ یہاں کی بہت زیادہ زمین ہے آئی چودھری گڑھ روڈ کے ارد گرد. تو اگر شیخ رشید صاحب سن رہے ہوں تو اس بارے میں توجہ دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ کراچی کے جو ہیں کیا مسائل ہیں بزنس مین کے, انڈسٹریز کے. اس کے اندر میں تو 3 کیٹیگریز بنا دیتا ہوں, انڈسٹریز, ٹریڈرز اور پھر سمال ٹریڈرز. یہ 3 کیٹیگریز میں بنا دیتا ہوں. اسی کے اندر یوزلی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے چیز.
اور ان کے اپنے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ایک پرابلم مشترک ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ چاہے انڈسٹری ہو، کمرشل ایریاز ہوں، ایسے ایریاز ہوں جہاں پہ ہول سیلرز بیٹھتے ہیں، ریٹیلرز بیٹھتے ہیں، وہاں پر اتنا کوڑا کچرا گند ہو گیا ہے، اب اس کی صفائی کس طرح سے کریں؟ انڈسٹریل ایریاز ایک لمیٹڈ لیول تک وہ کام کر سکتی ہیں جو ان کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اب تو یہ بلدیاتی نظام کا بھی اور جو بھی سسٹم ہے ان کا فرض ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ لوگ کنزیومرز ایشو فیس کرتے ہیں، شاپ کیپرز کو پرابلم ہوتی ہے، انڈسٹریز تک پریشان ہوتے ہیں، اوپن پڑا ہوا ہے کچرا۔ اس کے ریزولوشن کے لیے بھی کوئی پروگرام آپ نے کوئی ترتیب دیا؟ دیکھیں بیسیکلی یہ تو در حقیقت ایک گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تاجر برادری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور مجھے اب بہت اچھی امید ہے کہ تاجر برادری اور گورنمنٹ جو بلدیات کے اس وقت منسٹر ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے تاجر برادری اس سارے معاملات کو دیکھے گی، کیونکہ اگر یہ سالڈ ویسٹ اس کا ایشو ساتھ رہے گا تو صفائی نہیں ہوگی تو کام صحیح نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ وزیر بلدیات سے رابطہ کر کے اور بہت اچھے طریقے سے، یہ نہ کہ صرف گورنمنٹ کرے بلکہ تاجر اور گورنمنٹ دونوں مل کے اس کام کو کریں، تاکہ صفائی ہوگی تو کام آسان ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جی، ٹریفک کنجیشن اور پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بڑی بڑی ہول سیل مارکیٹیں جو ہیں وہ اب عوام کے ایکسیس میں نہیں رہی۔ بھورا پیر جانا ایک بہت بڑا ٹاسک، امپاسبل۔ ہارڈ ویئر مارکیٹ آپ نے کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جانا ہو، چاہے اکبر روڈ جانا ہو، چاہے اردو بازار جانا ہو، ٹریفک جو ہے وہ چوک کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ وہاں تک جا نہیں پاتے۔ اس کے بارے میں آپ کے خیال سے الٹرنیٹیو پلان بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاپ کیپرز خود اپنی شاپس کے آگے پارکنگ مل لیتے ہیں، اس تک کہ گاہک بھی ان کی دکان میں نہیں آ پاتا۔ اس کے بارے میں تو میرے خیال بزنس مین کو، ٹریڈرز کو خود ڈیسیجنز لینے، میرے خیال سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے آپس میں بیٹھ کر۔ جی، اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ پارکنگ کے ایشوز کو جیسے پارکنگ پلازا بنایا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ پارکنگ بنایا لیکن ویران پڑا ہے۔ ہاں، اب اس کو بھی کوشش کی جائے کہ اس کے اوپر بھی زور دیا جائے کہ کسی بھی طریقے سے یہ چل پڑے۔ اب دیکھیں ڈسٹینس تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو لوگ جانے میں تھوڑی سی وہ کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہے، تو بہرحال ان کا بھی ذہن بنانا پڑے گا لوگوں کا بھی کہ بھائی آپ نے پارکنگ پلازا میں پارکنگ وہ کرنی ہے۔ جیسے کہ روڈ کراس کرنے میں لوگ یوں ہی روڈ کراس کرتے ہیں، اوور ہیڈ برج کو یوز نہیں کرتے ہیں، تو ان کو وہ ذہن دینا پڑے گا کہ جی آپ نے اوور ہیڈ برج یوز کرنا ہے۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کو ذہن دیں گے تو لوگ ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ یہ آہستہ آہستہ کوشش کرنے سے یہ سارے کام ہوں گے، اور یہ یقیناً یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، اور تاجر برادری کو اور عام لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو ذہن دینا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں بالکل گراس روٹ سوچتا ہوں۔ تھوڑا سا پروگرام ہمارا دیکھنے والے لوگ بھی عوام ہیں۔ اب جیسے بہت سارے لوگ جو کراچی شہر میں رہتے ہیں وہ تو ایمپریس مارکیٹ کو جانتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کے اندر دیکھیں تو جنرل پرچیز کی سب سے بڑی مارکیٹ وہ، بالکل۔ آج میں آپ کو وہاں لے چلوں، یقین کریں ہم وہاں پہنچ تو جائیں گے، وہاں سے نکلنا وہ بیسیکلی وہاں ہاؤس وائفز کو جانا چاہیے، لوگ گھر کے لیے سودا سلف لینے کے لیے جائیں۔ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو پور ٹریفک مینجمنٹ وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے۔ یہ ایشوز ہیں، بالکل۔ اور یہ ایشوز جو ہے نا، مجھے امید ہے کہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیکھے گی یقیناً، اور یہ بہت جلد اس ایشوز کے اوپر بھی کام کیا جائے گا۔ دیکھیں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور کوئی اتنا بڑا ہے نہیں۔ دیکھیں اگر ہم شنگھائی میں، چائنا میں دیکھیں تو وہاں سب وے کا سسٹم سارا بنا ہوا ہے۔ اچھا دوسرے کسی بھی ممالک میں دیکھیں تو سب وے کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو میری تو خواہش ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ بھی یہاں ماس ٹرانزٹ کا پلان کرتی ہے یہاں پہ تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہاں پر یہاں پر تو صرف 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں کراچی میں، دوسرے تو شہروں میں اتنے زیادہ لوگ ہیں چائنا کے تو، لیکن وہاں پر سارا نظام ٹرانسپورٹ کا اتنا بہترین چلتا ہے کہ دیکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی انسان ہے، انہوں نے بھی کام کیا ہے۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بہت بڑا ایشو اور پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا 60 to 65% کہتے ہیں پاکستان کا ٹوٹل ریونیو جو ہے، ٹیکس ریونیو، وہ کراچی شہر سے جنریٹ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ہوگا، اس سے کتنا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکومت سے کبھی ترقیاتی کام نہیں کروا پاتے۔ تاجر صنعت کار ہی دے رہے ہیں نا بھائی، یا عام شہریوں سے لے لیتے ہوں گے لیکن زیادہ پورشن تو آپ ہی سے لیتے ہوں گے، اور اس میں آپ کو پتا ہے کسٹمز اور ڈیوٹی وغیرہ یہ بھی اس میں شامل ہوتی۔ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کام کروا لیں گے یا آپ بھی گلدستے وغیرہ دیتے رہیں گے اور بس نہیں، تعریفوں کے پل باندھیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چائے پاپے کی دعوتیں کریں گے؟
یہی اگر کریں گے تو پھر تو کام نہیں ہوگا. نہیں, مجھے امید ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اب جو گورنر جو ہیں وہ بھی الحمدللہ کراچی سے ہی ہیں, وہ بھی ایک تاجر ہیں. پھر جو ان کے والد شاید KCCI کے پہلے پریزیڈنٹ بھی رہے تھے, میں نے بھی کچھ دنوں پہلے سنا تھا. تو یہ اگر تاجر برادری سیٹوں پہ آ کر بیٹھ رہی ہے تو اس سے یقیناً مسائل کو حل ہوں گے. اور مجھے تو ممنون حسین صاحب بھی صدر تھے پہلے KCCI کے. لیکن دیکھیں اب جو گورنمنٹ آئی ہے وہ ایک ویژن دے رہی ہے, اس نے اپنا ایک مینیفیسٹو دیا ہے. یہ سارے ممنون حسین صاحب کا نام سن کے آپ مسکرا رہے ہیں. معذرت, وہ کوئی بات ایسی ہے, معذرت, آپ بھی ناراض نہ ہوئیے گا اگر آپ دیکھ رہے ہوں صدر صاحب, کیونکہ بات ویسے ہی کچھ ماضی کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اچھا خیر, اینی وے, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے ادوار کے اندر اتنا کام نہیں ہو پایا. لوگوں کی توقعات اور امیدیں بہت زیادہ تھیں, لیکن کام بھی بہت زیادہ تھا, لوگوں نے سوچ بھی بہت زیادہ لیا تھا. آہستہ 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 ابھی بھی تو امیدیں توقعات آسمان پہ پہنچ گئیں. آپ لوگ کہہ رہے اوور نائٹ چینج ہو جائے, اور ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک مسائل ہے ہی نہیں. آج پورا پاکستان یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کے بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں. ساری دنیا گوگل پر ریسرچ کر رہی ہے 1 کلومیٹر کے لیے ہیلی کاپٹر میں ٹیل کتنا ڈلے گا. مطلب میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم نان ایشوز کو لے کر اتنے پریشان کیوں جاتے ہیں. جی اب اس میں تو وہ ایک موضوع ایسا ہے جو آج کل میں آپ کو بتاؤں ہر شخص اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے. کاش اگر یہ اتنا جو ہے یہ اسپیس ٹریول پر تحقیق کر لیتے تو آج پاکستان چاند پہ پہنچ جاتا. جتنا گوگل پہ جا کر انہوں نے ہیلی کاپٹر میں کتنا تیل ڈلتا ہے اس پہ ریسرچ کی. اگر آج ہم ٹرانسپورٹ پہ یہ ساری تحقیق کر لیں نا تو ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس سڑکیں بھی بہت اچھی ہیں, ہمارے پاس انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے. تھوڑا سا جو اگر یہ بلدیاتی نظام ہے تو اس میں مجھے بہت امید ہے. آپ کو اس کے لیے تھنک ٹینک بننا پڑے گا, اور تھنک ٹینک بننے کے لیے پالیسی پیپر نکالنے پڑیں گے. یہاں پر جاتا ہوں تو مجھے تو کوئی ریسرچ ہی نہیں ملتی. اب آپ بھی یہ نہ کہنا کہ ریسرچ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. ویزی طور پر ہر چیمبر, فیڈریشن, اس کے پاس ایسے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو ساری دنیا کے PhDs پڑھیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کراچی کی جو ایشوز ہیں, بالخصوص تاجر صنعتکار جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ کریٹ کریں کوئی کیٹلسٹ جس سے جلد جو ہے وہ کراچی کی اکانومی ریوائیو ہو سکے, ملک کے اندر اپنا پارٹ پلے کر سکے. میرے ساتھ افضل چامڑیا صاحب موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے بہت سارے مسائل ڈسکس کر رہا تھا. میں نے ریسرچ کی بھی ان سے بات کی. ایک بات آپ سے پوچھنی, سارے ملک میں چرچا ہوتا رہا سی پیک کا. سی پیک میں کراچی کا حصہ کسی نے نہ ڈسکس کیا, نہ اس کے بارے میں کچھ ایکسپلور کیا, بلکہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے آٹومیٹک ہمیں کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کیا سی پیک کے لیے بھی کوئی پروگرام آپ نے تیار کیا, یا اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوئی آپس میں کہ سی پیک کا منصوبہ اتنا بڑا ہے, اب وہ کتنا کمپلیٹ ہوتا ہے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم کتنے گیئرڈ اپ ہیں. سو ہاؤ ول یو گیٹ اس گیئرڈ اپ؟ دیکھیں, جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو چائنا جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. اچھا, اب سی پیک سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کراچی کے لیے بھی. جتنے انویسٹرز ہیں چائنیز, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا جوائنٹ وینچر بھی یہاں پر لوکل انویسٹرز کے ساتھ کریں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم پورے آل اوور جتنے بھی فارن چیمبرز ہیں ان سے بھی اپنا رابطہ کریں گے, خاص طور پہ چائنا کی چیمبر سے, شنگھائی چیمبر سے ہو, کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ترقی کر رہی ہیں اور میں خود ان کو بالکل دیکھ رہا ہوں نا. تو میری یہی سوچ ہے کہ ہم شنگھائی چیمبر سے ان سے اپنی ایفیلیشن کرنے کے بعد ہم یقیناً اپنے یہاں کے لوکلز انویسٹرز کو, لوکلز مینوفیکچررز کو فائدہ دیں گے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو کراچی ہے یہاں سے غالباً شاید ایک ہی فلائٹ ایئر چائنا جو ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے اور دوسری کوئی فلائٹس ڈائریکٹ نہیں جاتی ہیں, جبکہ ہمارا اتنا بڑا ٹریڈ ہے اس سے, لیکن کوئی فلائٹس ڈائریکٹ نہیں جاتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے اس کے اوپر بھی ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں موقع ملا کراچی چیمبر میں اپنی خدمات پیش کرنے کا اور لوگوں نے ہمیں کامیاب کرا دیا, تو ہم جا کر یہ چائنا کے سارے سیکٹر کو اور چائنیز ایمبیسی کو ان سے سارے معاملات پہ بات کریں گے کہ جب ہمارا آپ سے اتنا بڑا کاروبار ہے تو کیوں ہمارے ساتھ یہاں پہ کوئی فلائٹس ڈائریکٹ نہیں ہے. جو دوسری ایئر لائنز ہیں ان سے بات کی جائے گی, کیونکہ کام تو بزنس تو بہت ہے ہمارے پاس. چائنا سے اتنا امپورٹ ہو رہا ہے, ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں چائنا. اتنا بزنس ہونے کے بعد کیا وجوہات ہیں کہ سی پیک میں ہمارا حصہ کراچی کا نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ وہاں پر انویسٹرز یہاں نہیں آ رہے ہیں؟
یہ ایک ہے نا سوالیہ نشان. ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ میجورٹی پروجیکٹس تو میں نہیں کہتا, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ میجر پروجیکٹس کراچی اور کراچی کے گرد و نواح میں لگتے. میں نے دیکھے نہیں, آپ نے اگر سنے تو مجھے بتا دیں پچھلے 5 سال آپ نے سنا نہیں, اب آپ یقیناً 15 سپٹمبر کو ہماری کامیابی کے بعد ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں تو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ, بہت بڑا دعویٰ. آپ کا مقابلہ بڑے سخت لوگوں سے ہے. اب ایسا نہیں کہ یک طرفہ ہوگا پروگرام, آنے والے دنوں کے اندر بزنس مین گروپ والے بھی آئیں گے پروگرام کے اندر, لیکن ان کو بھی موقع ملے گا اپنا موقف پیش کرے, کیونکہ کبھی کبھار کہتے ہیں ایسے کہ یہ اس کو بھی the business and industry in Pakistan can also become very interesting if we bring out new vision and new minds and new thinking. میرا تو ایسے خیال ہے کہ اس سے بہتری ہوتی ہے. یہ جو اگر مقابلہ ہوتا ہے یا جسے کمپٹیشن ہوتا ہے, میں اس کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں. نئے آئیڈیاز آتے ہیں, نئے, آپ لوگوں کے دشمنیاں تو نہیں ہوتی نا, بالکل نہیں, نئے خیالات آئیں گے تو اچھی بات ہوگی. بالکل بالکل. دیکھیں کاروباری لوگ ہیں, شہر کو فائدہ پہنچانے کے, ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں نا. سبوں سے ہماری دوستیاں ہیں, سبوں سے ہماری محبت ہے. الحمدللہ بہت ساری تاجر برادری روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے تاکہ وہ ہمیں کامیاب کرانے میں ہماری مدد کرے. اب دیکھیں ہمارے پاس ویژن, ہمارے پاس جو سوچ ہے وہ بہت مختلف ہے دوسروں سے. یہ تو لوگ سوال نہیں کر رہے, لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے, آپ کے پیچھے کون ہے. ہمارے پیچھے ساری تاجر برادری ہے, سارے بڑے تاجر, سارے ہم ہمارے پیچھے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ, نئے لوگ سامنے آئیں, نیا ویژن آئے, ینگسٹرز آئیں. دیکھیں ہمارے پاس ایسے 15 کینڈیڈیٹس ہیں جن کو کام کرنے کا جذبہ ہے, اور پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس, ان کو ویسے ہی یہ بہت نوز ویری ویل کہ کس طریقے سے چیمبر کو چلایا جاتا ہے, کس طریقے سے چیمبر کو چلانا چاہیے. اور دیکھیں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی ہیں. نہیں تو پچھلوں میں کیا خرابی تھی, ان کے ساتھ مل کے کام کر لیتے, وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھے انڈسٹریسٹ ہیں, بہت اچھے بزنس مین ہیں, ٹو نیم اے فیو وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم رائٹ ناؤ, لیکن سب اچھے عزت دار گھروں سے ہیں, اچھے بزنس مین لوگ ہیں. ان میں کیا خرابی بھی تو بتاؤ. عوام تو یہاں بیٹھی, تھوڑا ان کو بھی کچھ, آپ تو ایسا بہت ہی ڈگنیفائڈ قسم کا الیکشن تو نہیں ہوتا, کچھ نہیں دیکھیں کیچڑ بھی اچھالا, معذرت کے ساتھ کچھ دوسروں کے متعلق بات بھی کی جاتی ہے. نہیں اچھا, اب دیکھیں ان میں کیا خرابی تھی؟ ان میں نہ کوئی خرابی ہے, لیکن ہمارے میں اچھائیاں بہت ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم کے اندر ایک نئی سوچ ہے, نیا ویژن ہے, ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آج اگر آپ کراچی چیمبر میں دیکھیں, آپ کوئی بھی انکم ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں جیسے گورنمنٹ کا, یا کوئی بھی سیل ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں, تو آپ ای فائلنگ کرتے ہیں اپنی ساری, ہونی چاہیے, لیکن کراچی چیمبر میں نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی, اگر آپ کو کوئی بھی اپنے ممبرشپ رینیو کروانی ہوتی ہے تو آپ کے آدمی جائے گا, وہاں جا کے رینیو کروائے گا, اس کو پیپرز دے گا, پھر واپس آئے گا, پھر کوئی پیپرز انکمپلیٹ ہوں گے تو واپس جائے گا. دیکھیں اب وہ دور نہیں ہے, اب سارا کام آن لائن ہوتا ہے. اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو یو ایس اے کے ویزا یا کسی بھی جگہ کے ویزا چاہیے ہوتا ہے, سب آن لائن ہوتا ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر انٹرویو کے لیے بلایا تو آپ کو جائیں گے, ورنہ تو ہر چیز آن لائن ہے. پوری دنیا میں ہر چیز آن لائن ہے. آپ کو ہوٹلیں بکنگ کرنی, اب تو ہوٹلیں بکنگ آن لائن ہو رہی ہیں, تو ہماری کراچی چیمبر میں بھی ہر چیز آن لائن ہونی چاہیے. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا ویژن ہے. اتنی بڑی تبدیلی آئے گی علی ناصر بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. خیر اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا, قبل از وقت ہو جائے گا. لیکن ٹھیک ہے کہ امید اور خواہش رکھنا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور ایمبیشن کے ساتھ ہی, اور جیسے میں نے بولا کہ اگر اتفاق رائے نہ ہو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اختلاف رائے جو ہے جمہوریت کا حسن ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی بھی ایک مخصوص سیاست ہوتی ہے, لیکن ہمارے میڈیا میں کوئی اسے ڈسکس ہی نہیں کرتا, کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا نہیں چاہتے, مطلب لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ سے اندر کی وہ چیزیں باہر نکل کے ہی نہیں آتی. آپ لوگوں کے یہاں بھی اس طرح عامر لیاقت ٹائپ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا, ایک دوسرے کے اوپر, اپنے اوپر, کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ تو نکل کے سامنے آنا چاہیے. خیر آپ لوگ باہر نکلنے نہیں دیتے, اس کے لیے آپ لوگوں کے بھائی بڑے ہم مطلب یہ ایک طرح سے فین ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اپنے اندر کی بات کہیں باہر آنے نہیں دیتے. اچھا یہاں پر میرے پاس وقت مختصر تھا, آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم ضرور اس کو فالو کرتے رہیں گے, اور کینلی آپ سے پرومس کرتے یہ جو تاجر سیاست ہے پورے پاکستان کی, جس کی بڑی اہمیت ہے, جن کے پاس بہت فنڈز بھی ہوتے ہیں ایک طرح سے انٹرنلی جنریٹڈ جنہیں میں کہتا ہوں, اور جن کے پاس بہت وسائل بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے مائنڈز بھی ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہمارے تاجر صنعت کاروں میں اچھے مائنڈز نہیں ہیں, بہت اچھے مائنڈز ہیں, ایسے بھی آئیڈیاز ہیں جو آپس میں اختلاف میں ہوتے ہیں, لیکن there is nothing wrong with having disputes, difference of opinion and other things. آپ کا بہت شکریہ افضل چامبیا صاحب, آپ نے جوائن کیا. آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ دوبارہ سے پروگرام کے اندر آئیں اور دیگر موضوعات پہ آپ کے ساتھ بات ہو سکے. We wait for your messages on Facebook. یہاں پہ علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.